السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں شاعر صاحب اپنی شاعری آپ لوگوں کو سنا رہے تھے، تو میرے ذہن میں بھی ایک شعر گونج رہا تھا کہ ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، اور ہمارے نیاز کوثر صاحب بلندی پہ رہے، یہی دل کی آواز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ تک نوشے کا نام بھی نیازی ہے، تو اللہ تعالیٰ بلندی پہ پہنچائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسی وزنة عرشی ومداد کلماتی اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایسے چھوڑا نہ باتو۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله نصف الباقي۔ نکاح کا چھوڑا اتنا لیٹ سے کھائیں گے In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the world, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment. You do be worship and your age we seek. Show us the straight way, the way of those on you have destroyed those whose portion is not right, and you will not astray. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the first and only. Allah the Rasul. He became Lord, now he became, and there is none like unto him. Oh Allah illallah anadi dev sahupa atharvan shiyama asma nama illim mitra varuna divyani dhatta illalle varuno raja punarduda haya mahana surindraha allo jay shreshtam paramam barhaman allo allama allo rasul muhammad rakbarasiya allo allama یارے ویڈیو مت کر ادھر کر کم سے کم ویڈیو سجاریہ سمنوتا محمد اتخیات ششیہ ساق سمنوتا سرو دھرمان پریتیجہ مامیکم شانم ورجہ اہم توا سرو پاپیبیو مچھشیامی ما سوچا ادم جنا اکشروت نراشن فتوسیتے ششتم سہسترا نورتی چکورو آرش میں تو دھتمہ یدا یدالی دھرمسیا گلار بھوتی بھارتا ابھیوتھانم دھرمسیا تداتمانم سرجاویہو۔ اپنے مذہب سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مذہب سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، ذروں میں کھو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، ذروں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے رنگ کو بھلا مت دینا، اپنے اسلامی پرچم کے رنگ کو بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔
یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے یا رب، یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے یا رب، یہاں کے لوگوں کو پابند رسول کر دے میرے یا رب، مہک جائے دمک جائے جہاں سے یہ گزرے، مہک جائے دمک جائے جہاں سے یہ گزرے، یہاں کے لوگوں کو ایسا پھول کر دے میرے یا رب۔ آمین کہیں، آمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کا سلسلہ جاری ہے، سبحان اللہ۔ میرے ہاتھ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور کچھ منتر شلوک وید گیتا بائبل کے پرکاش میں نے رکھا ہے، انشاءاللہ اسی کے روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کی جائے گی، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کہنے والے سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر سجنوں، ہم تمام منش پر پرمیشور کا، لارڈ کا، گاڈ کا، مالک ارض و سما کا ادھیک کرپا ہے، اس مالک کی دیا ہے، اس کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو شادی کے موقع پر یہ شبھ اوسر عطا کیا کہ ہم سب ایک ایشورواد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دوستو بزرگوں، نکاح آدھا ایمان ہے، حدیث کے اندر جس کو آدھا ایمان کہا گیا، لیکن آج دربھاگ یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ عام طور پر شادی میں پٹاخہ بازی، شور و ہنگامہ اور طرح طرح کے خرافات کام کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شادی کے بارے میں انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ نصف الباقی، کہ جو بندہ شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، وہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ آدمی کے لیے یہ آدھا دین ہوا، اس لیے اس کو دین کی روشنی میں، یعنی شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انجام دینا چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی جب یہ معلوم ہوا کہ شادی کے موقع سے اس طرح کی مجلس، دینی مجلس، قرآن و حدیث کی مجلس سجائی گئی ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے شادی کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی سادگی کے ساتھ کرو، اور ان اعظم النکاح برکتاً، سب سے بابرکت نکاح، سب سے خیر والا نکاح، سب سے زیادہ بھلائی والا نکاح وہ نکاح ہے اس میں جتنا کم خرچ ہو، بالکل زیرو خرچ ہو، لڑکیوں کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے شادی کو سادگی کے ساتھ کریں۔ آپ بتائیے کہ جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ جنت کے اندر تمام نعمتیں تھی، سورگ کے اندر، بہشت کے اندر، اس کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ جنت کے اندر کب دل نہیں لگ رہا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جنت میں سیب ہے، انار ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کو سجا دیا ہے اور جنت کو جگمگا دیا ہے، جنت کو آرام کی چیزیں بنا دیا، جنت کو راحت کی چیزیں بنا دیا، جنت کو دل کے لیے قرار بنا دیا، جنت کے اندر کوئی کمی نہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام کا دل جنت میں بھی نہیں لگ رہا تھا جب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ہردے سے، ان کے دل سے، مائیں پسلی سے
حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کو وید کے اندر حووتی کہا گیا ہے۔ کیا نام ہے؟ دادی حوا علیہ السلام کا وید میں حووتی، اس لیے وتی لگا کے لوگ نام رکھتے ہیں، مایاوتی، فلاوتی۔ تو یہ حووتی وید کے اندر دادی حوا علیہ السلام کا نام ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا نام ہے سوئمبھو منو، فرسٹ مین، پہلے انسان، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، تو ان کا نام ویدوں میں آیا سوئمبھو منو۔ تو میاں بیوی کا تعلق کہاں سے ہے؟ جنت سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ ہاں یاد رکھیے، میاں بیوی کا تعلق جنت سے ہے۔ زمین کو بنانے سے پہلے، آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیوی کا رشتہ بنایا۔ کس کا رشتہ بنایا؟ بیوی کا رشتہ بنایا۔ ماں باپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں تلے سورگ ہے، جنت ہے۔ جب تک تم ماں کی خدمت نہیں کرو گے، باپ کا سیوا نہیں کرو گے، نہ جنت کا دروازہ کھلے گا، نہ جنت کے اندر تم داخل ہو سکتے ہو۔ اور دوست بزرگوں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا، لیکن ماں باپ کا رشتہ باپ کا ہے، بیوی کا رشتہ اس سے پہلے کا ہے۔ سب سے پہلے بیوی کا رشتہ قائم ہوا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی شکتی سے، اپنی پاورفل ہونے کی وجہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تاکہ قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں ماں باپ کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا ہوں اور بغیر ماں باپ کے بھی بچے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سوئمبھو منو کو جو بنایا، پہلے انسان کو، فرسٹ مین کو کیسے بنایا؟ اپنی شکتی سے، اپنی قدرت سے بنایا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اور حوا علیہ السلام کو انہی کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو بائیں پسلی دل کی حفاظت کرتی ہے۔ دل انسان کا کدھر ہے؟ ہاتھ کدھر ہے؟ جو ہرتے ہیں کدھر ہے؟ وہ لیفٹ سائڈ ہے، بائیں سائڈ۔ تو اس لیے پیدا کیا کہ بیوی ہوتی ہے وہ دل میں رکھنے والی چیز ہوتی ہے، دل سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے نرمی سے اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، کہ سنو تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، وہ منش ہے جو اپنی پتنی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو بیوی کا بھی بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، بیوی کا بھی بڑا منصب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر کوئی انسان کو معلوم ہو جائے کہ بیوی کا کیا مقام ہے تو وہ گالی گلوچ چھوڑ دے، جھگڑا لڑائی چھوڑ دے اور بغیر مطلب کے طعن و تشنیع کرنا چھوڑ دے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور جو صحیح انسان ہوتا ہے وہی بیوی کے حق کو ادا کر پاتا ہے۔ بیوی رکھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کتنے لوگ بیوی کو چھوڑ دیے اور یہ بن گئے، وہ بن گئے، ایسا ہوا ویسا ہوا، اور طلاق کے اوپر بات کرنے چلے ہیں، اپنے بیوی کو خود چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، عام طور پر جو شریف آدمی ہوتا ہے وہی بیوی کے نازل اخلاق کو برداشت کرتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو بیوی کو رکھنا یہ کمال درجے کی بات ہے، یہ اعلیٰ انسان ہونے کی بات ہے۔ انتم پستک پوتر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے انتم مہارشی نراشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے رشی آئے تھے، آپ سے پہلے بھی جتنے پروفیٹ آف گاڈ آئے تھے، آپ سے پہلے بھی جتنے میسنجر آف گاڈ آئے تھے، ان کو بھی میں نے بیویاں عطا فرمائی تھی، ان کو بھی میں نے بچے عطا فرمائی تھی۔ تو دوستو بزرگوں، جو اچھا انسان ہوتا ہے وہی شادی کر کے اچھی زندگی گزارتا ہے، باقی جتنے ادھر ادھر والے لچے لفنگے اور غلط زندگی گزارنے والے ہیں وہ شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ تو شادی سنت ہے اور آدھا دین ہے۔ اور جب انسان اس لائق ہے کہ نان و نفقہ
سکنا نام کے معنی روٹی، نفقہ کے معنی اخراجات جو خرچ کر سکتا ہے، اور سکنا کے معنی ہوتا ہے رہنے کی جگہ۔ تو جب آدمی اس کو رکھ سکتا ہے، اس کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ بغیر مطلب کہ وہ ٹال مٹول نہ کرے، وہ شادی کرے۔ اور بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا، تو یہ اس کے لیے نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اس میں خرابی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو سڑک ٹیڑھی ہوتی ہے اس پر انجوائے کرنے میں لوگوں کو اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ سڑک سیدھی بھی ہوتی ہے تو تھوڑا انجوائے کرنے کا من کرتا ہے، تھوڑا مستی کرنے کا من کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہوں گے لڑکے لوگوں کو کہ گاڑی چلاتا ہے تو تھوڑا گھما کے ٹیڑھا کر کے چلاتا ہے، سائیکل چلاتا ہے تو گھما کے ٹیڑھا کر کے چلاتا ہے، تو یہ انجوائے کرنے کے لیے کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھی پسلی سے بنا دیتا تو عورتوں کا وہ حسن اور عورتوں کا ناز و نخرا اور عورتوں کے اندر جو خوبصورتی اللہ نے ڈالی ہے وہ چیزیں پھر اس کے اندر نہیں رہ پاتی۔ تو بائیں پسلی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ عورتوں کے لیے حسن ہے، عورتوں کی خوبصورتی ہے، عورتوں کی اچھائی ہے، عورتوں کی بھلائی ہے۔ اس لیے یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ عورت بائیں پسلی کی پیداوار ہے۔ نکاح عربی کا لفظ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے نکاح کا پہلا لفظ کیا ہے؟ نون سے بتایا گیا کہ نیت، آدمی نیت کو ٹھیک کرے، جیسی نیت ویسا پھل، اچھی نیت ہوگی اچھا پھل ملے گا۔ بخاری شریف کے اندر جس کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ وہ صحیح البخاری، بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انما الاعمال بالنیات تقریباً 5 مرتبہ نقل کیا گیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ اور سب سے پہلی حدیث یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ایکشن ڈیپینڈ آن انٹینشن، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا، جو آپ سوچیں گے اسی حساب سے آپ کے اوپر کیا ہے کہ معاملہ کیا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، جنگل میں ریسرچ کرنے والے پڑھے لکھے ڈاکٹر سب ٹہل رہے تھے، ایک آدمی آیا تو کچھ جانور چل رہا تھا، وہ چلتا رہ گیا، وہ آدمی جانوروں کے ہاتھ کیا ہے کہ پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے گزر گیا، جانور بھاگا نہیں۔ دوسرا آدمی آیا، اس کو دیکھتے ہی سب جانور پھرا ہو گیا، بھاگ گیا۔ تو جو ڈاکٹر کی ٹیم ریسرچ کرنے جنگل میں پہنچی تھی، وہ ڈاکٹر سے وہ کیا ہے کہ پریشان ہونے کی ایسا کیوں ہے؟ ایک آدمی آیا، جانوروں کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، جانور چلتا رہا، چارہ گھاس پھوس کھاتا رہا، کھاتا نہیں۔ دوسرا آدمی آیا، جانور کے قریب بھی نہیں پہنچا کہ جانور بھاگ گیا۔ تو دونوں آدمی کو ڈاکٹر کی ٹیم بلائی اور پوچھا